हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपको खुशामदीद कहता हूं। वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से लेक्चर नंबर 4 हम अपलोड करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने हमें न्यूली ज्वाइन किया है उनसे ही गुजारिश करूंगा कि वो हमारे पिछले 3 लेक्चर्स अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से हमारे वो पिछले 3 लेक्चर्स देख लें। उसमें हमने आउटलाइन भी बताई हुई है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। और मज़ीद लेक्चर्स के अंदर हमने डिफ़ाइन की हैं चीज़ें, तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। और इसी हवाले से जो हमने सिलेबस स्टार्ट करवाया हुआ है, ये न सिर्फ एफपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी इनके लिए जो है वो मुफीद साबित होगा, बल्कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उसमें यही सिलेबस जो है वो आपके सामने आता है। यहीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं सिंस 1 जनवरी 2022 से। तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों से ये चैनल शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे लेक्चर्स मिल सकें। तो इसी हवाले से एक स्पेशल अनाउंसमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 26 जनवरी है। तो आज 22 जनवरी है। तो आपके पास तकरीबन 4 दिन बच गए हैं अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। जो जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए। और ये जो फॉर रजिस्ट्रेशन, ये जो लिंक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आपने वहाँ पर जाना है और अपने आप को रजिस्टर करवाना है। फ़ीस जो है वो इसकी सिर्फ 130 रुपीज़ है। ठीक है, 130 रुपीज़ में आपका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी जो भी नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो बग़ैर देर किए अपने लेक्चर की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इन अप्रैल 2020 विच कंट्री एंडेड द डेथ पेनल्टी फॉर पीपल हु कमिटेड क्राइम्स वाइल स्टिल माइनर्स। तो स्टिल माइनर्स, जब तक वो स्टिल माइनर से स्टिल माइनर रहेंगे तो वो जो डेथ पेनल्टी है वो सऊदी अरेबिया ने जो है वो हटा दी हुई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच नेशन हैज़ रिपोर्टेडली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री सेटेलाइट। याद कीजिएगा, जब भी बात आएगी फर्स्ट मिलिट्री सेटेलाइट नेम्ड एज नूर, जिसका नाम नूर रखा गया, इनटू द ऑर्बिट इन अप्रैल, किस मुल्क ने जो है वो लॉन्च की है, किस नेशन ने लॉन्च की है? तो वो ईरान ने लॉन्च की है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑयल प्राइसेस क्रैश एंड गो नेगेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कोविड की वजह से, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन्स लग गए। अब लॉकडाउन से होता क्या है, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी जो एयरलाइंस हैं, वो सारी जो है वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस थी वो 20 अप्रैल 2020 में यूएस हिस्ट्री की कम तरीन सतह पर चली गई थी। ठीक है, और ये दुनिया में पहली बार हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, द ऑफिशियल नेम ऑफ द वायरस कॉजिंग द कोविड-19 गिवन बाय WHO इज़ सार्स कोव 2 का जो है इन्होंने नाम दिया था WHO को। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Which company on 7 April 2020 introduced new policy that limits on messages forwarding as part of an effort to curb the spread of misinformation। अब आपको पता है कि मिस इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरनेट के दौर में, जब से हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स आए हैं, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप ने जो है लिमिटाइज़ कर दिया मैसेजेस को जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे कोविड यानी वायरस के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ ऑन 1 अप्रैल 2020 के अंदर जो है इंडिया ने न्यू कश्मीर डोमिसाइल लॉ जो है वो अनाउंस किया था। जैसा कि आपको पता है कि 2 से ढाई साल के अंदर इंडिया ने कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसीज़, रिजिड पॉलिसीज़ अपनाई हैं। तो इसको आपने याद रखना है। अ पर्सन विल बी कॉल्ड द ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑन हिज डोमिसाइल इफ़ ही हैज़ रिजाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 15 ईयर्स। तो इस हवाले से क्लैरिफिकेशन, एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। अ पर्सन हु हैज़ रिजाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक जो है वो अगर रहा है, तो उस हवाले से उनको एक इशू किया गया 15 साल से ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर फॉर प्लेस ऑफ डोमिसाइल इन इंडियन गवर्नमेंट स्टेट इन ए गजटेड नोटिफिकेशन। तो इस हवाले से याद रखिएगा, द गवर्नमेंट इशूड new domicile rules about 8 months after the abrogation of
370 آرٹیکل، یہ آپ کو پتہ ہوگا، جو کہ 5 اگست 2019 کو یہ آرٹیکل جو ہے یہ ایبروگیٹ کیا تھا انڈین گورنمنٹ نے. تو آف دا ارسٹ وائل سیمی آٹونمس اسٹیٹ انٹو ٹو نیشن ٹیریٹریز. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. یہ کویشچن بہت زیادہ پوچھا جائے گا آپ سے آگے آنے والے جتنے بھی کرنٹ افیئرس اور جنرل نالج کے حوالے سے. اگر آپ سے کوئی کویشچن پوچھتا ہے کہ آرٹیکل 370 جو ہے انڈیا نے کب ایبروکیٹ کیا، تو یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے یہ لا جو ہے ایبروگیٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ ساری کنٹروورسی اس پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ان ووہان سٹی آف چائنا لاک ڈاؤن لفٹس آفٹر ہاؤ مینی ڈیز. تو ووہان سٹی جو کہ ایپک سینٹر تھا کووڈ 19 کا، ٹھیک ہے، ایپک سینٹر جو تھا کووڈ 19 کا وہ تھا ووہان. ٹھیک ہے، اس حوالے سے انہوں نے لاک ڈاؤن جب لگایا تو وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 76 ڈیز کے بعد جو ہے انہوں نے لفٹ کیا. نیکسٹ کوشچن ہے دا آسٹریلین گورنمنٹ ریسنٹلی اناؤنس دیٹ وچ اینیمل کوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز این انڈینجرڈ اسپیشی. تو کوالا جو ہے وہ ایسی اسپیشی تھی ہے اس فائر کے بعد جو وائلڈ فائر جو ہے اٹھی تھی آسٹریلیا کے اندر 2019 اینڈ 2020 کے اسٹارٹنگ میں، جس کی وجہ سے جو کوالا ایک جانور ہے وہ انڈینجرڈ اسپیشی کہلائی جانے لگی کہ اس کی جو ہے نسل ختم نہ ہو جائے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، آسٹریلیا ریسنٹلی وٹنسڈ وچ ڈیزاسٹر دیٹ کلڈ مینی لائفز اینڈ کازڈ ہیوج ڈسٹرکشن. ٹھیک ہے، وہ کون سی جو ہے وہ آگ تھی جس نے بہت سی جانوں کا جس میں ضیاع ہوا اینڈ بہت زیادہ تباہی ہوئی، وہ تھی وائلڈ فائرس. ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی شاید آپ کو پڑھایا تھا، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. وچ آف دا فالوئنگ بیکیم دا سٹی ان چائنا ٹو بینڈ دا کنزپشن آف ڈاگ اینڈ کیٹ میٹ. تو شینزن وہ سٹی تھا جس نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈاگ اینڈ کیٹ کا جو میٹ ہے، گوشت ہے، اس کو پروہیبٹڈ قرار دیا، یعنی اس کو نہیں کھایا جائے گا مزید آگے. تو آپ کو پتہ ہے چائنیز ایسی قوم ہے کہ وہ ہر طرح کا جانور جو ہے وہ قوم کھا لیتی ہے، وچ از ڈسکسٹنگ سم ہاؤ، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے ہاؤ مینی کنٹریز آر دی ممبرز آف نیٹو. تو نیٹو کے اس وقت 30 ممبرس ہیں. یاد رکھیے گا پریویسلی جو ہے 29 جو نیشنز تھے وہ اس میں شامل تھے، لیکن اب جو ہے 2020 کے اندر ایک اور نیشن نے اس کو جوائن کیا ہے، جس کے بعد اب یہ 30 ممالک ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ برسلز کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. یہ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو بتاتا ہوں، اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ مزید پختہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت نیٹو کے 30 ممالک ہیں ممبرس، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹرس ہے وہ برسلز کے اندر موجود ہے. اور یہ کب بنی تھی؟ یہ 1949 کے اندر بنی تھی. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے وچ کنٹریز فائنانس منسٹر سوسائڈ بیکاز آف deeply worried about what? Deeply worried over how to cope with the economic fallout from the COVID-19 in 2020. تو جرمنی کے جو فائنانس منسٹر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ کووڈ 19 کی وجہ سے جو اکانومی ہے ان کے ملک کی وہ نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس پریشانی کے عالم میں اس نے جو ہے خود کو مار دیا، یعنی سوئسائڈ کر لی. اور ایک ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ سے، یہاں پر جتنے بھی فائنانس منسٹرز آتے ہیں سب اپنے محلے آزاد کرواتے ہیں اور ڈیپ پاکٹس اپنی فل کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. ان کو کسی بات کا دکھ نہیں ہوتا کہ ان کا ملک جو ہے وہ کس طرح کی اکنامک سچویشن جو ہے اس سے گزر رہا ہے. لیکن اوبویسلی ہم یہاں پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے ضمیر جو ہیں بحیثیت قوم وہ مر چکے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے وین واز دی فرسٹ ورچوئل G20 سمٹ ہیلڈ. تو G20 فرسٹ سمٹ جو ہے وہ کہاں پر ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ تو 26 مارچ 2020 کو جو ہے پہلی ورچوئل G20 سمٹ ہوئی تھی. اب کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب کہ کووڈ 19 کے کیسز بہت زیادہ آئے ہوئے تھے اور پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار تھی. ٹھیک ہے، تو اس دوران یہ فرسٹ ورچوئل G20 سمٹ جو ہے وہ ہوئی تھی. نیکسٹ کوشچن ہے فار ہاؤ مینی ایئرس عمر اکمل از بینڈ فرام آل فارمز آف کرکٹ. تو 3 سال کے لیے اس پر بین لگایا گیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کس وجہ سے بین لگایا گیا تھا. اس پر اس وجہ سے بین لگایا گیا تھا تو وہ اینٹی کرپشن یونٹ کو وہ پرائز نہیں کر سکے تھے کہ ان کے ساتھ کسی ایسے لوگوں نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے.
خیر اب تو وہ جو بین تھا وہ 3 سال کا کم ہو کر 2 سال پر کنورٹ کر دیا گیا تھا، اور اب آپ کو عمر اکمل جو ہے PSL 7 میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مینشن دا نیم آف دا ففتھ ہندو پائلٹ ان پاکستان ایئر فورس۔ فرسٹ سوری ففتھ نہیں، فرسٹ ہندو پائلٹ ان پاکستان ایئر فورس، تو وہ راہل دیو ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلے پائلٹ بن چکے ہیں جو کہ جس نے پاکستان ایئر فورس کو جوائن کیا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ سندھ کے علاقے تھر پاکر سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور سندھ کا جو سب سے لارجسٹ پروونس ہے تو وہ یاد رکھیے گا تھر پاکر ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو دیکھو ایڈیشنل انفارمیشن بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے وچ کنٹریز فارن منسٹری ہیز لانچڈ FM ڈائریکٹ ایپ فار پروموٹنگ ایکسچینج آف آئیڈیاز ود ان دا منسٹری، تو پاکستان نے جو ہے یہ ایپ جو ہے لانچ کی تھی FM ڈائریکٹ ایپ، جو ود ان منسٹری یعنی ود ان ہیڈ کوارٹرس، اور پاکستان کے جو فارن مشنس پر جو لوگ ہیں آفیسرز ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں۔ دا پرپز آف دا فارن FM ڈائریکٹ apt is to involve all officers of the Ministry of Foreign Affairs both at the headquarters and the missions abroad in an interactive dialogue for exchanging of ideas, Mr. Qureshi said at the launching ceremony۔ تو FM ڈائریکٹ ایپ جو ہے وہ پاکستان فارن منسٹری نے ہے جو ہے وہ 2020 کے اندر لانچ کی۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے پاکستان ٹیسٹ فائرڈ اے سیریز آف اینٹی شپ میزائلز ان دا نارتھ عربین سی آن 25 اپریل 2020 میں جو ہے پاکستان نے یہ لانچ کیا۔ دا پاکستان نیوی سکسیزفلی ٹیسٹ فائرڈ اے سیریز آف اینٹی شپ میزائلز ان دا نارتھ عربین سی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں وچ پاکستانی وومن کرکٹر اناؤنسڈ ریٹائرمنٹ فرام انٹرنیشنل کرکٹ آن 25 اپریل 2020، تو ثنا میر نے جو ہے آفٹر سرونگ 50 ایئرس فار وومن کرکٹ جو ہے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کی ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ پاکستان وومن کے لیے ایک بے تحاشا عزت سے لیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سرو کیا ہے، اور پوری دنیا میں ثنا میر نے جو ہے وہ کافی نام روشن کیا ہے پاکستان کا ان دا فیلڈ آف ویمنس کرکٹ، ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان فارمرلی لانچز دا ڈیش احساس ریلیف پروگرام آن 9 اپریل 2020، تو 144 بلین کا جو ایک یہ سرمنی تھی جس میں عمران خان صاحب نے احساس ریلیف پروگرام جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن کو ہم دیکھ لیتے ہیں واٹ از دا تھیم آف وائلڈ لائف ڈے آف 2020۔ وائلڈ لائف ڈے جو ہے 2020 میں منایا گیا، اس کا جو تھیم تھا وہ کیا تھا، سسٹیننگ آل لائف آن ارتھ، اس کا جو ہے وہ مین تھیم تھا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ کنٹری ہیز اسٹاپڈ اٹس فنڈنگ ٹو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ان 2020۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کووڈ-19 آنے کے بعد جو سب سے زیادہ جو کرٹیسائز کیا وہ تھا USA نے، جو ہے وہ USA کے جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ان کو کرٹیسائز کیا، اور جو فنڈنگ تھی، جو فنڈنگ ہر ملک یعنی ہر ممبر جو ہے WHO کو دیتا ہے، اس نے وہ USA نے وہ اسٹاپ کر دی تھی فنڈنگ، اور اس وقت جو صدر تھے USA کے وہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ ٹینس ٹورنامنٹ ہیز بین کینسلڈ فار دا فرسٹ ٹائم سنس ورلڈ وار 2 ان 2020، تو ومبلڈن جو ہے وہ فرسٹ ٹائم آفٹر ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے یہ پہلا موقع تھا جبکہ ومبلڈن جو ایک ٹینس کا ٹورنامنٹ ہے اس کو کینسل کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دا ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ واز کینسل ڈیو ٹو دا کورونا وائرس پینڈیمک، تو کورونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے جو 2020 تھا یہ بہت زیادہ سفر ہوا، ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے۔ اچھا who has termed corona virus pandemic as the most challenging crisis since World War II، تو World War II کے بعد جو ایک سچویشن آئی جو پوری دنیا کے لیے ایک چیلنجنگ تھی، تو وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ تھی وہ تھی کووڈ-19، تو وہ کس نے کہا، وہ UN سیکرٹری جنرل جو ہیں آپ کے، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کو سب سے زیادہ چیلنجنگ جو کرائسس فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ کووڈ-19 کا ہے، ٹھیک ہے۔
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द अफ्रीकन अमेरिकन हुज डेथ एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर स्पार्क्ड वायलेंट प्रोटेस्ट इन अमेरिका इन लेट मई 2020। वो थे जॉर्ज फ्लॉयड। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल ये वाक़या हुआ मई के अंदर, तो जिसमें जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है एक स्याह फॉर्म के हवाले से तहरीकें निकली, स्याह फॉर्म के हवाले से कहा गया कि इनको हक़ नहीं मिलते। तो इसके हवाले से आप ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा। जॉर्ज पेरी फ्लॉयड जूनियर was an African American man who was murdered by the police officer in Minneapolis, Minnesota during an arrest after a store clerk suspected Floyd may have been counterfeit 20 रुपीज़ डॉलर बिल ऑन मई 25 2020। मतलब इतनी सी अमाउंट के लिए जो है वो एक पुलिस ऑफिसर ने उसको जान से मार दिया। और ये बहुत ज़्यादा जो है ये वाक़या था, इंसिडेंट था, ये हॉट न्यूज़ में रहा 2020 के अंदर, मई के अंदर। तो इसको आपने याद रखना है। विच एयरलाइन बिकेम द फर्स्ट टू गो बैंकक्रप्ट आफ्टर द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो फ्लाईबी जो है उसका नाम था। आपको याद है कि जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन था, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, जो भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस थी, और लॉकडाउन के दौरान जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई थी। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि ऑपरेशंस आपके रुके हुए थे। अच्छा, विच टेनिस प्लेयर हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल। याद रखिएगा, हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट सरपासिंग सरीना विलियम्स जो कि यूएसए की टेनिस स्टार थी हैं ऑब्वियसली। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स वी हैव सीन इन 2020 के उन्होंने उनको सरपास किया है। वो हैं नाओमी ओसाका, जिनका ताल्लुक जो है, ये टेनिस स्टार हैं जिनका ताल्लुक जो है वो जापान से है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नाओमी ओसाका का ताल्लुक कहाँ से है, जापान से है। वो क्या बनी है, बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। ठीक है, तो ये टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इसको आपने देखना है। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस इस डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से 2020 के अंदर विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, अब ये ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या, इसको पढ़ लेते हैं। द ट्रीटी इज़ डिज़ाइन टू इन्हांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस बाय गिविंग ऑल पार्टिसिपेंट्स रिगार्डलेस ऑफ साइज a direct role in gathering information about military forces and activities of concern to them. It entered into force on January 1, 2002। ठीक है, और इट हैज़ 35 सिग्नेटरीज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रखा करें, कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लीडिंग क्रिकेटर इन 2020 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर अल्मानेक, जो एक विजडन क्रिकेटर्स का एक अवार्ड है। ठीक है, 2020 में ये किसको दिया गया, बेन स्टोक्स को दिया गया। इसकी वजह क्या थी कि इन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के अंदर एक इनिंग्स खेली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि एक विनिंग जो है वो इनिंग्स थी, जिसकी बुनियाद पर इनको जो है ये अवार्ड से नवाजा गया, बेन स्टोक्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which country bans the use of saliva in 2020 sweet to shine cricket ball under कोविड-19 गाइडलाइंस। तो सबसे पहले किस कंट्री ने इसको बैन किया, ये ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया। अब ये सलीवा क्यों लगाया जाता है बॉल को, जब भी आप बॉल देखते हैं तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि एक क्रिकेटर जो है वो उस बॉल को जो है अपने थूक से, ठीक है, अपने सलीवा से उसको चमका रहा होता है, ताकि उसको स्विंग और इन स्विंग और आउट स्विंग में मदद मिल सके। तो कोविड-19 के बाद ये जो है SOPs आए, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम इसको कम्प्लीटली बैन कर देंगे, क्योंकि सलीवा कोई भी आप उस पर यूज़ नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद जो है ICC ने भी इस पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया उसके बाद, कि जो है ना कोई भी क्रिकेटर जो है वो सलीवा जो है वो बॉल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकेगा। अच्छा, विच कंट्री हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड 35 अदर्स ओवर द किलिंग ऑफ इट्स टॉप जनरल। कासिम सुलेमानी के हवाले से मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसका जो इंसिडेंट है वो किस तरह मारा गया था। तो इसी हवाले से जो ईरान ने 2020 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और 35 जो है वो दूसरे पर्सनल के अगेंस्ट जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किए थे। किस मुल्क ने, ईरान ने। और कासिम सुलेमानी के हवाले से मैं ब्रीफली पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फीफा अनाउंस्ड देश विल को होस्ट द 2023 वुमेंस वर्ल्ड कप। अब फीफा का जो 2023 का वर्ल्ड कप होगा उसको कौन होस्ट करेगा, ये अनाउंस कर दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है इसको आपस में
کو ہوسٹ کریں گے فیفا وومنس کرکٹ وومنس ورلڈ کپ. ٹھیک ہے, فیفا وومنس ورلڈ کپ 2023 کے اندر نیوزی لینڈ اینڈ آسٹریلیا اس کو ہوسٹ کریں گے. اچھا, نیکسٹ کوشچن ہے وچ کنٹری ہیز ریسنٹلی ڈیسائیڈیڈ ٹو جوائن دا یو این آرمز ٹریڈ ٹریٹی. تو چائنا نے یہ ابھی ریسنٹلی 2020 کے اندر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ یو این آرمز ٹریڈ ٹریٹی کو جوائن کرے گا. نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے آفٹر ہاؤ مینی ایئرس ورلڈ لیڈرز وانٹ گیدر ایٹ یونائٹڈ نیشنز فار دا فرسٹ ٹائم ان 2020. تو 75 سال بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کووڈ 19 کی وجہ سے 2020 کے اندر کہ جو پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ ایک ساتھ مل بیٹھ نہیں سکے. ٹھیک ہے, 2020 میں جب یہ موقع آیا سپٹمبر کے اندر کہ جب یو این جی اے کا اجلاس ہوتا ہے, یونائٹڈ جنرل اسمبلی کا ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ اجلاس ہوتا ہے, تو اس میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ 75 سالوں میں کہ وہ وہاں پر فیس ٹو فیس نہیں بیٹھ سکے. ٹھیک ہے, ڈیو ٹو دا کووڈ 19 ریسٹرکشنس. اس کے بعد آپ کوشچن آپ کے سامنے ہے وچ کنٹری ٹاپڈ دی انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس 2020. ٹھیک ہے, وہ تھے ڈنمارک جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے اس پر ٹاپڈ کیا کہ وہاں کی جو انوائرمنٹل پرفارمنس ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. اسی حوالے سے پاکستان کا نمبر ماشاءاللہ سے ہمیشہ ہم نیچے سے ٹاپ کرتے ہیں. واٹ از دا رینک آف پاکستان ان انوائرمنٹل پرفارمنس انڈیکس ان 2020؟ اٹ از 142. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے نارتھ کوریا ہیز کٹ آف اٹس ہاٹ لائنس ود وچ نیشن ان جون 2020. تو ساؤتھ کوریا اینڈ نارتھ کوریا کے درمیان ہمیشہ سے ایک تنازع رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں ممالک جو ہیں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں, نارتھ کوریا اینڈ ساؤتھ کوریا آپس میں ان کا جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتا رہتا ہے. تو نارتھ کوریا ہیز کٹ آف اٹس ہاٹ لائنس ود وچ نیشن, تو وہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ نارتھ کوریا نے اپنی ہاٹ لائنس جو ہیں وہ جون 2020 میں کٹ آف کر لی. نیکسٹ کوشچن ہے وچ امنگ دی فالوئنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیز کمپلیٹڈ 75 ایئرز ان 2020. تو 75 سال جو ہے جس آرگنائزیشن نے کمپلیٹ کیے ہیں 2020 کے اندر وہ یاد رکھے گا یونائٹڈ نیشنز ہیں. ٹھیک ہے, 75 سال جو ہے اس کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں 2020 کے اندر, یاد رکھے گا. اور یہ کب بنی تھی؟ 24 اکتوبر 1945 کو جو ہے اس کا وجود ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. یونائٹڈ نیشنز کب بنی تھی؟ 24 اکتوبر 1945 کو یہ بنی تھی. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں, یہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہو از دی فاؤنڈر آف آڈیو اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ ٹول زوم؟ زوم کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا جب سے کرونا وائرس آیا تو یہ اپلیکیشن جو ہے زوم یہ دنیا کی سب سے مشہور اپلیکیشن بن گئی, جس میں پوری دنیا کی جو کمپنیز تھی, پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, جنہوں نے کووڈ 19 ریسٹرکشنس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیس ٹو فیس کوئی میٹنگ نہیں کی, تو وہ اس کے تھرو یعنی زوم کے تھرو جو ہے وہ کام چلایا. تو اس کے جو اونر ہیں, فاؤنڈر ہیں, وہ ایرک یوان ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا. ٹھیک ہے, تو کووڈ 19 کسی کے لیے تو یہ مصیبت بن کر ثابت ہوا ہو تو کسی کے لیے یہ رحمت بن کر ثابت ہوا ان ٹرمز آف فائنینشیل بینیفٹس. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے دا برتھ ریٹ آف وچ کنٹری فیل ٹو دا لویسٹ سنس دا فاؤنڈنگ آف دی کنٹری 7 decades ago. تو چائنا کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت فیل ہوئی لویسٹ لیول پہ سنس اٹس فارمیشن, سنس اسٹیبلشمنٹ, جو کہ 1949 کے اندر ہوئی. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے واٹ از دا نیم آف ایران نیو کرنسی؟ ایران کی جو ہے نیو کرنسی متعارف ہو چکی ہے. پہلے ہم جانتے تھے جو ہے ایران کی ڈفرینٹ کرنسی تھی, تو اس وقت اب ایران کی جو ہے نیو کرنسی 2020 میں انہوں نے انویل کی ہے, وہ ہے ٹومن. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے ٹوم اینڈ جیری پوپے ڈائریکٹر جین ڈیچ پاسڈ اوے ایٹ دا ایج آف 95. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بچپن کا مشہور کارٹون جو کہ ہم دیکھتے تھے ٹوم اینڈ جیری, ان کے جو ڈائریکٹر تھے, ٹھیک ہے, وہ 95 سال کی عمر میں 2020 کے اندر ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے ہو واز بیہائنڈ دی کراچی اسٹاک ایکسچینج اٹیک آن 29 جون 2020. تو 2020 کے اندر 29 جون کو ایک اٹیک ہوا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں, جس پر کس نے اس کی ذمہ داری قبول کی؟ تو وہ ذمہ داری قبول کی بلوچستان لبریشن آرمی نے, اور اس میں 4 دہشت گرد جو ہے وہ غالباً داخل ہوئے تھے.
ٹھیک ہے، اس پر حملے کے لیے، اور چاروں کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مار گرایا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے وچ لیڈر آف پاکستان ڈائیڈ آن 26 جون 2020؟ تو سید منور حسن جو ہیں، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے بھی رہا کافی عرصہ، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا انتقال جو ہے وہ ہوا ہے کس سن میں؟ 2020 26 جون کو، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ بائی سپری SIPRI، یہ ایک ادارہ ہے، چائنا اینڈ ڈیش پزز مور نیوکلیئر وار ہیڈز دین انڈیا، یعنی انڈیا کے سے زیادہ چائنا اور پاکستان کے پاس وار ہیڈز موجود ہیں۔ یہ کس کی رپورٹ ہے؟ یہ ایک سپری ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چائنا کے پاس انڈیا سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے ویٹرن ایکٹر اینڈ ٹیلی ویژن ہوسٹ طارق عزیز پاسڈ اوے ایٹ دا ایج آف 84 کی ایج میں۔ طارق عزیز جن کا ایک مشہور پروگرام جو ہے آپ نے میں نے سب نے دیکھا، نیلام گھر، جو کہ PTV پر چلتا تھا، وہ 84 برس کی عمر میں پچھلے سال یعنی 2020 کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ ان کے حوالے سے چند ایک لائنز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پاکستانی ایکٹر اینڈ ٹیلی ویژن ہوسٹ طارق عزیز had died at the age of 84 in Lahore on Wednesday 17th June 2020 after he was admitted to a hospital in critical condition. According to the media reports, Aziz reportedly started his career at Radio Pakistan, then became the first male announcer on Pakistan television. Newsweek Pakistan reported. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ان کا ایک مشہور ایک نیلام گھر کے حوالے سے ایک پروگرام چلتا تھا جو سب ہم لوگ جانتے ہیں۔ The Desh provincial government has made it mandatory for universities to teach students the Holy Quran with translation in 2020۔ تو پنجاب کی جو اسمبلی تھی انہوں نے یہ بل پاس کروایا کہ جو بھی یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان کے اندر، یہ ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ بچوں کو اسٹوڈنٹس کو قرآن پاک پڑھائیں ود ٹرانسلیشن، وچ از بہت زبردست ایک بل پیش کیا گیا، اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو ہے قرآن ود ٹرانسلیشن آنا چاہیے۔ واٹ از کالڈ دی سولر ایکلپس آن 21 جون 2020 ان پاکستان؟ تو 2020 کے اندر پاکستان میں ایک سورج گرہن ہوا، ٹھیک ہے۔ جنرل سائنس کے حوالے سے میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ سولر ایکلپس کیسے ہوتے ہیں، لونر ایکلپس کیسے ہوتے ہیں، وہ تو لیکچر آپ نے ہمارا دیکھا ہوگا، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیجئے۔ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر جو ہیں ہم جنرل سائنس کے حوالے سے بھی کور کر رہے ہیں۔ اچھا، واٹ از کالڈ دا سولر ایکلپس آن 21 جون 2020 ان پاکستان؟ تو وہ رنگ آف فائر ہے، رنگ آف فائر کے نام سے اس کو جانا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، اور The Supreme Court has quashed a presidential reference filed against on 19 June 2020۔ تو ایک آپ کو پتہ ہے ایک پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک ریفرنس دائر ہوا تھا جسٹس قائس فائز عیسیٰ پر، ٹھیک ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو 19 جون 2020 کو جو ہے اس کو کویسٹ کر دیا، یعنی اس کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے۔ دا ڈیفنس بجٹ ہیز بین سیٹ ایٹ روپیز ڈیش ان دا فیڈرل بجٹ 2020-21 میں 1.3 ٹریلین جو ہے وہ بجٹ اناؤنس کیا فار ملٹری، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ملٹری کو ہمیشہ سے زیادہ بجٹ ملتا رہا ہے، جسٹ بیکاز آف دیئر ڈیفنس، کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ شدید خطرے میں جو ہیں وہ گرے ہوئے ہیں، تو تعلیم سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ ہماری ڈیفنس منسٹری کو ملتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا تھا لیکچر، امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہم تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2 سال کا FPSC آپ لوگوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں، تو ان میں سے 2 سالوں کے اندر سے ہم تقریباً 2020 کا ہاف کور کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگین لاسٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا موک ٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہے، جو کہ 30 جنوری کو لیا جائے گا آپ سے، جس کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ جو ہے وہ 26 جنوری ہے۔ اور کس طرح آپ نے اس کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، تو آپ نے اس لنک پر جانا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔